بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ شب قدر کی مبارک رات ہے، تو آج ہم سب مل کر اجتماعی دعا مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ لوگوں کی آمین میں سے کسی کی آمین پسند آ جائے اور ہماری زندگی سنور جائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ رات اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے، تو اس دعا بھی آپ سب شامل ضرور ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے رب العزت اللہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے رحم کرنے والے اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اپنی رضا والے کام میں ہماری مدد فرما، تقوی عطا فرما، صبر عطا فرما۔ اے اللہ، امت کو دین کا داعی بنا دے، صحابہ کی طرح دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ، مال و دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر دین کی طرف ہمارا رخ کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو دین کے کاموں کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو وجود میں آئی تھی، اے اللہ تیری امت کی، اے اللہ تیرے نبی کی امت خراب حالات سے گزر رہی ہے، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، ان حالات سے نکال کر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری رہبری فرما۔ اے اللہ، امت کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاشرے کی اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں معاف فرما، ذکر فکر پر، حسن عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے ایمان پر فضل فرما، ہم قدم قدم پر تیری نصرت کے طلبگار ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ امتی مسلمہ کے دلوں میں تعلیم اور ہدایت کو روشن کر دے۔ اے اللہ، اس امت کو اس طرح جمع کر دے جس طرح تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اے اللہ، ملت کے لیے دعوت کے راستے کھول دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے دعا کرنے کے لیے کہا ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، اور دین والی زندگی گزارنے والا بنا دے، اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما۔ اے رب کائنات، ہمارے اوپر تیرے انگنت احسانات اور انعامات ہیں جن کا کوئی حساب نہیں، مگر اس کے باوجود ہم تیری بندگی کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے مقدس پاک ذات، ہم تیرا اتنا شکر ادا نہ کر سکے جتنا کہ اس کا ہم پر حق ہے۔ ہم تجھے اس طرح نہ پہچان سکے جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے۔ اے مولا کریم، ہم اس طرح تیری عبادت نہ کر سکے جس طرح کہ تجھے عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہم اس طرح تجھے یاد نہیں کر پاتے جس طرح یاد کرنے کا حق ہے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہم تو تیری بندگی کا کیا حق ادا کریں گے؟ ہم تو تیرے بندوں کا حق بھی بھول گئے اور اس کو تلف کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور مسلسل انہیں پامال کرتے جا رہے ہیں۔ اے رب کریم، تو ہماری مادی پرورش کے لیے زمین کے اندر سے انواع اقسام کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کرتا ہے جن کے بل پر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو تو ہی شفا دیتا ہے، کوئی کسی کو گلے لگانے کو تیار نہیں۔ ہاتھ ملانا جس کو وقار اور تہذیب و تمدن کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج کے دور ہی ہم ایک دوسرے کو سلام و دعا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے عزیزوں کے جنازوں میں شرکت اور انہیں الوداع کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ دفنانے کی بجائے میت کو جلانے پر مجبور
ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام بلیات اور آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھ۔ اے اللہ پاک تیرے ماننے والے بندے بندیاں، تیرے غلام، تیرے نوکر، تیری باندیاں، تیری نکرانیاں، ہم سب تیری محبت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحمت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی نہ ملے جس میں روز گناہ ہی گناہ بڑھے اور موت پر ہم رسوا ہو جائیں۔ میرے مالک ہمیں ایسی زندگی عطا فرما کہ ہمارا آنے والا ہر لمحہ تیری رضا میں بھر رہا ہو۔ یا اللہ پاک ہم تیرے بن رہے ہیں تو ہمارا بن جا۔ اے اللہ تو نے ہر انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، یا اللہ پاک یہ جذبہ اپنے لیے قبول کر لے، ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے اللہ وہ محبتیں جو تجھے ناپسند ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اور جو تجھے پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ زندگی گزر گئی غفلتوں میں، یا اللہ ایسا دل لے کے مرنا نہیں چاہتے جو تجھ سے نہ آشنا ہو، ایسی آنکھ لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے لیے آنسو نہ بہائے، ایسے کان لے کر مرنا نہیں چاہتے جو تیرے قرآن کے نغمے سے نہ آشنا ہو، ایسا سینہ لے کر نہیں مرنا چاہتے جو تیری محبت سے خالی ہو۔ اے ہمارے رب کیا کریں، کوشش تو بہت کی ہے، ہو نہ سکا۔ آج ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے میرے آقا ہم نے تیری محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے حبیب کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے قرآن کی محبت کو چاہا لیکن کر نہ سکے، تیرے لیے راتوں کو اٹھ کے رونا چاہا لیکن ہو نہ سکا، اس دل کو تیرے لیے خالص کرنا چاہا لیکن ہو نہ سکا۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے بے قابو ہو گئی، اوروں کا ہوتا چلا گیا۔ اے میرے آقا زندگی تو ہاتھ سے نکل رہی ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن تو بڑے بڑے لوگ تیری بارگاہ میں ہوں گے، ہمارے ایسے غریبوں کو پتہ نہیں ٹھکانہ کہاں ملے گا۔ تو ہماری عورتیں بھی حقیر ہیں، ہمارے مرد بھی حقیر ہیں، یہ عورتیں اماں عائشہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، فاطمہ ختیجہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، رابعہ بصری کے سامنے کیسے کھڑی ہو سکیں گی، ہم میرے مولا عبد القادر جیلانی کے آگے کیسے کھڑے ہو سکیں گے، ہم تو بڑے ذلیل حقیر لوگ ہیں، اور چھپنے کی جگہ نہیں ہے کہ دائیں بائیں گزر جائے۔ میرے مالک تیرا بھی سامنا ہے، تیرے حبیب کا بھی سامنا ہے، ہمیں معاف کر دے، نہ تجھے یاد رکھا نہ تیرے محبوب کو یاد رکھا، تیرے محبوب کی آنسوؤں کو بھی بھلا دیا۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہے کہ تیرا نبی رو رو کر تڑپ جاتا تھا اور ان کی زبان پر امت امت کا درد بھرا نوحہ رہتا تھا۔ پھر جبرائیل آتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر تیرے نبی فرماتے تھے، اے جبرائیل امت کا غم رلا رہا ہے، میرے مالک تیرے نبی کی بات پہنچی ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اے میرے مولا انہوں نے ہمیں محشر میں بھی نہ بھلایا، جہاں ماں نہیں یاد کرے گی، جہاں اولاد یاد نہیں کرے گی، جب بیوی یاد نہیں کرے گی، جب خامد نہیں یاد کرے گا، اے اللہ وہ اس وقت بھی کہیں گے یا ربی امتی امتی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یا اللہ ہم نے تمہیں تمہارے حبیب کو بلا دیا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اگر ہم نے تیرے محبوب کے حق میں کوتاہی کی ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے حق میں کوتاہی کی ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اپنے محبوب کی ساری امت سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں سنبھال، ہماری نسلوں کو سنبھال، اے اللہ ہم انسانوں کی آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمیں فرقہ
واریت سے بچا، ہمیں آپس میں نفرت اور تعصب سے بچا۔ اے اللہ جو ہماری سرزمین پر زہر گھلا ہے فرقہ واریت کا، اس سے ہم کو بچا اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہم سب پہ رحمت فرما، رحمت فرما، رحمت فرما۔ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، ہماری نسل میں قرآن کو زندہ فرما، حدیث کو زندہ فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو ایمان پہ زمین میں دفن ہو رہے ہیں ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما، جہاں جہاں کوئی جو حق سچ میں مارے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی جنت کے فیصلے عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے میرے مولا جب محشر کے میدان میں تیری جہنم چیخ مارے تو فرما دے الگ ہو جاؤ، تو ہمیں مجرموں کو کھڑا ہونے سے بچا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم مجرم ہیں، ہم ہتھ کڑیوں کے لگنے کے حقدار ہیں۔ اے اللہ ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، میرے مالک ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کوئی عمل ہمارے پلے نہیں، گناہوں کے ڈھیر میں ہے اور نیکیاں بھی کم ہیں، ہماری نیت خراب ہے۔ میرے مالک میرے آقا تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں معاف کر دے۔ صرف تیری توحید ہے میرے آقا، تیرے نبی کی رسالت ہے اور ہماری آخری امید تیرے نبی کے آنسو اور ان کی شفاعت پہ ہیں، ہمیں بخش دے میرے مولا، ہمیں بخش دے۔ ہم اپنی نیکیوں پہ بخشے جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تیرا آسرا ہے، تیرے نبی کی شفاعت کا آسرا ہے۔ میرے مالک ہم وہ فقیر ہیں جو بازار میں سودا لینے تو آئے ہیں پر جیب خالی ہے، ہاتھ خالی ہے، کوئی شے نہیں۔ میرے مالک ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں خالی ہاتھ بھی رنگ دیے جاتے ہیں، بازار والے تو پیسے مانگتے ہیں، میرے اللہ ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں ہم فقیروں کو بھی سب کچھ ملتا ہے، ہم خالی ہاتھ آئیں گے قیامت کے دن۔ ایک تیری رحمت کی آس ہے، ایک تیرے حبیب کی شفاعت کی آس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اے میرے آقا ہمیں عرش کا سایہ دے اور اپنے حبیب کے حوض کا پانی پلا دینا۔ یا اللہ ہم سے اس جہاں میں بھی راضی ہو جا اور اگلے جہاں بھی راضی ہو جا۔ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما، جو یہاں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، اور جو یہاں لڑ رہے ہیں ان کی آپس میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہیں ان کو آپس میں منا دے، گھروں میں رحمتی برکتیں اتار دے، آپس میں الفت محبت قائم فرما دے، دنیا کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے بچا، ہر شر سے بچا، آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پر پختہ بنا دے، نیک اور اچھی صفات عطا فرما، ہمارے اس ملک پہ رحمت فرما۔ اے اللہ اس دعا کو قبول منظور فرما، جو پڑھے جو سنے اس کے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ میرے مالک ہمیں تو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، ہم پہ اپنی رحمت فرما۔ اے رزق دینے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے گناہوں کو بخشنے والے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے دو جہانوں کے مالک، اے میرے رب، اے میرے آقا، تیری ذات پاک ہے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو طاقتور ہے، پر ہم کمزور ہیں جو تیری آزمائشوں پر پورا اتر نہیں سکتے۔ یا اللہ ہمیں ایسے امتحان میں مبتلا نہ کرنا جس کو ہم پاس نہ کر سکیں۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یا اللہ تو دینے والا ہے اور ہم لینے والے۔ یا اللہ رمضان کی بابرکت مہینے تیری رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں، یا اللہ تو اس مہینے ایک نیکی کا ثواب 1000 نیکیوں کے ثواب کے برابر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک
نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ ہم نے آج تک جتنی بھی کوتاہیاں کی ہیں تو ان سب کو معاف کر دے، کیونکہ تیری ذات معاف کرنے والی ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہم اور کس سے رحم کی بھیک مانگے؟ تو تیری بے شمار صفات میں سے ایک بہت بڑی صفت ہے۔ اے میرے اللہ ہم گناہ گار ہیں، شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ اگر ہماری تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ کالی کملی والے کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ تو رحم کر دے، یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ ہم تیری گناہ گار بندے تیرے دربار میں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے، ہماری التجا قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پردیس میں ہیں ان کے کام اور کاروبار رزق میں برکت عطا فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عزت اور تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج اور آنے والے ہر دن کو، ہر رات کو ہمارے حق میں بہتر کر دے، ہمارے دل اچھائی اور نیکی کی طرف موڑ دے اور ہم سب کے لیے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار ہم سب کے ایمان، جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری شان بہت بلند ہے، اپنی عظمت کے واسطے ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا مولا کریم یا مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما اور ہماری نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم سے ہوئی ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے اور روز قیامت نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی جھولیاں خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ اور بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اے پاک پروردگار تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس گناہ سے بچا جس سے تو ناراض ہو سکتا ہے، ہمیں ہر وہ عمل کرنے والا بنا دے جس سے تو راضی ہو سکتا ہے۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی مدد فرما، اپنی رحمت نازل فرما، تمام مسلمانوں کو پریشانیوں سے نکال دے۔ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری موت کو آسان کر دے، ہم بہت ہی کمزور اور گناہ گار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہمیں، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جانتا ہے وہ سب جو تمہارے دل پر گزر رہی ہے، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، وہ سب جس سے تم ہلکان ہو رہے ہو، وہ سب درد جس کو اپنے اندر چھپائے تم دنیا سے مسکراہٹ کے ساتھ مل رہی ہو، وہ سب آہیں جو رات کے پچھلے
دوپہر تمہیں سونے نہیں دیتی اور کہیں اندر بہت کہرام مچائے رکھتی ہے۔ وہ سب آنسو جو تمہاری آنکھ کے اندر ہی کہیں دور گھٹتے چلے جاتے ہیں، وہ سب جس نے تمہیں گرا دیا ہے، وہ سب جس کے لیے تم بے قرار ہو، وہ سب جس کی طلب اور تڑپ نے تمہیں قرب میں ڈال رکھا ہے، وہ سب جس کو ٹھیک کرنے کی تگ و دو میں تم تھک رہے ہو، وہ سب جس کے لیے تم کھڑے ہونے کی پوری کوشش کر رہے ہو، سنو، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے حال سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، وہ تمہارا صبر اور خاموشی ضائع نہیں کرے گا۔ تم اس کو یاد کرو اور اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تو تہجد پڑھ لو، مشکلات کا حل چاہیے تو استغفار کرو، برکت چاہیے درود پڑھو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال ان سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھے، آمین یا رب العالمین۔